مومنوں سے ولی افضل ہے، اور پھر ولیوں سے نبی افضل ہے، اور نبیوں سے پھر رسول افضل ہے۔ یہ جو رسولوں کا اسٹیٹس اور مقام ہے، نبی اور رسولوں کا جو درجہ ہے، یہ سب سے بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اس سے اوپر کیٹیگری نہیں ہے، اس سے اوپر کوئی بڑا عہدہ نہیں ہے۔ سب سے بڑا عہدہ نبوت اور رسالت کا ہے۔ اب ہم اس لحاظ سے دیکھتے ہیں، سورۃ مریم ہے، اس کے اندر جب حضرت مریم نے اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گود کے اندر اٹھایا ہوا ہے، اور جب اپنے قبیلے میں لے کے آتی ہیں، چند دن کے حضرت عیسیٰ، اور بولتی کچھ نہیں ہے، خاموش ہیں، اور قبیلے والے تانا دے رہے ہیں، مریم تیرا تو شوہر نہیں ہے، تو یہ بیٹا کہاں سے لے آئی ہے؟ تیرے ماں باپ تو ایسے نہیں تھے۔ وہ بیٹے کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ میں کچھ نہیں بولوں گی، جو بتائے گا یہی بتائے گا۔ وہ قبیلے والے کہتے ہیں کہ یہ کس طرح بولے گا، یہ تو ابھی دودھ پیتا ہے۔ کیا کبھی چھوٹا دودھ پیتا بچہ بھی بولا ہے؟ کیا وہ بھی فصیح زبان کے اندر کبھی بولا ہے؟ لیکن جب ماں نے اشارہ کیا کہ یہ خود ہی گواہی دے گا، تو ماں کی گود سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پہلی تقریر کرتے ہیں اپنی زندگی کی، اس تقریر کے اندر جو سب سے اہم اور آخری الفاظ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کا مقام اور عظمت کتنی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود کے اندر بولتے ہیں انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے مقام نبوت بھی عطا فرمایا ہے، نبی بھی مجھے بنایا ہے۔ تو جو بڑے بڑے مجھے عہدے عطا فرمایا، اپنا بندہ بنایا ہے، مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز کا بھی حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے، اور میں جہاں کہیں بھی ہوں اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے، برکت میرے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ سارے معاملے، یہ سارے عہدے، یہ سارے مقام، اپنی آسمانی کتاب مجھے دے دینا، مجھے اپنا بندہ بنا لینا، مجھے نبوت کا تاج عطا فرما دینا، اس کے باوجود اللہ نے مجھے یہ حکم دیا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، جب تک میں زندہ ہوں، میری والدہ زندہ ہے، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اپنی والدہ کے ساتھ میں حسن و سلوک کرتا رہوں۔ تو اب یہ پتہ چلتا ہے کہ نبوت کا جو عہدہ ہے، سب سے بڑا عہدہ، یہ ہونے کے باوجود بھی رخصت نہیں ہے کہ اگر والدین زندہ ہوں وہ ان کے حقوق سے بری ذمہ ہو جائے۔ نبی کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اگر والدین زندہ ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ میں اور تم، ہم تو کس شمار میں ہیں جب سب سے بڑا عہدہ نبوت والا ہے، نبوت اور رسالت والے عہدے پہ پہنچ کے بھی نبی اور رسول بری ذمہ نہیں ہے، وہ حقوق کی ادائیگی ان پہ بھی لازم ہے۔ تو پھر اندازہ کرے کہ عظمت والدین کتنی زیادہ ہے، ان کا مقام، ان کا احترام کتنا بڑا ہے۔ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مثال دیکھ لیں، اور بخاری شریف اٹھا کے ہم دیکھیں، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں انا فی الصلاۃ العشاء، حضور فرماتے ہیں کہ میں نماز عشاء کی جماعت کھڑی کروا چکا ہوں، انا فی الصلاۃ العشاء، میں نماز عشاء پڑھ رہا ہوں، وقد قرأت سورۃ الفاتحہ، اور پھر نماز کا جو سب سے اہم جز ہے قرأت، اور قرأت میں جو سب سے اہم چیز ہے سورۃ فاتحہ، جس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، سورۃ فاتحہ بھی شروع کر چکا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں تنادی یا محمد، ادھر سے میری ماں مجھے آواز مارے، او محمد، تنادی یا محمد، میری آواز۔ اب نماز بھی نفلی نہیں ہے، اور نماز پڑھنے والا بھی کوئی عام نہیں ہے، اور نماز کا حصہ بھی سب سے اہم شروع ہے۔ نماز بھی فرض ہے، عشاء کی نماز ہے، اور پڑھا بھی قرآن جا رہا ہے، اور قرآن میں بھی سب سے اہم سورۃ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، اور پھر پڑھنے والی بھی ہستی سارے نبیوں کی سردار ہے، خاتم النبیین ہستی ہے۔ اب وہ ہستی کہتی ہے میں مصلی پہ کھڑا ہوں، فرض نماز ہو، سورۃ فاتحہ شروع ہو، تو میری ماں مجھے بلا لے، تنادی یا محمد، تو پھر میں کیا کروں گا؟ عجب توہا لبیک، نماز توڑتے ہوئے ماں کا جواب دوں گا، اور قدموں میں حاضر ہوں گا، کہوں گا لبیک، ماں میں حاضر ہوں۔ اب یہ ہے والدین کا مقام۔ اب نبوت کا سب سے بڑا عہدہ رسالت کا ہمارے حضور کے پاس ہے، ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پہ ہے، تو وہاں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں میں نماز کے اندر ہوں گا، اور وہاں میری ماں مجھے بلا رہے تو میں لبیک کہتا ہوا حاضر ہو جاؤں گا۔ اب جہاں عام ماں کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، وہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ کی عظمت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ یہ حضور کے والدین کو مشرک کہنے والے لوگ ذرا سوچیں، اگر کوئی مشرک آواز مارے تو کیا نماز توڑ کے پھر لبیک کہتے ہوئے کیوں یہاں اس طرح پہنچا جاتا ہے؟ اور پھر جس کو ساری کائنات کہتی ہے لبیک، کوئی بندہ مومن ہو، ولی ہو، نیک ہو، کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، لبیک یا رسول اللہ،
ہر بندے کی زبان کا یہ ورد ہے، ہر بندہ کہتا ہے لبیک، تو جس کو ساری کائنات کہتی ہے لبیک یا رسول اللہ، اور وہ ہستی کتنی عظیم ہوگی جس کو وہ ہستی کہتی ہوگی لبیک، جس کو ساری کائنات لبیک کہتی ہے، وہ ہستی جس کو لبیک کہتا ہوگا تو وہ ہستی کتنی عظیم ہوگی۔ جس کو ساری کائنات لبیک کہے وہ رسول ہے، جس کو رسول لبیک کہے وہ حضور کی والدہ ہے۔ پھر یہ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی وہ والدہ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو جنم دیا، حضور پیدا ہوئے، سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو پیدا نہیں کیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سگی ماں بھی نہیں ہے، سوتیلی ماں ہے، رضائی ماں ہے۔ تو مقام جعرانہ ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پہ حاجی جب حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں تو مقام جعرانہ سے بھی عمرہ کرتے ہیں، کئی انبیاء کرام نے وہاں سے عمرہ کیا ہے، تو بہت زیادہ ثواب ہے وہاں سے عمرہ کرنے کا۔ تو مقام جعرانہ پہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرماتے ہیں۔ حضرت ابو طفیل راوی ہیں اس حدیث کے، تو یہ وہ صحابی ہیں جو سب سے آخر میں صحابہ میں فوت ہوتے ہیں۔ حضرت ابو طفیل نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے 100 سال بعد، حضور کے پردہ فرمانے کے 100 سال بعد آخری صحابی جو اس دنیا سے جاتا ہے وہ ابو طفیل ہے۔ یہ فرماتے ہیں میں ابھی بالکل چھوٹا تھا، میرا بچپنا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم گوشت تقسیم کر رہے تھے، حضور نے کوئی جانور ذبح کیا تھا تو گوشت تقسیم ہو رہا تھا، تو اتنے میں ایک بوڑھی عورت آ گئی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا کام چھوڑا، جو کام کر رہے تھے موقوف کیا، اس بڑھیا کی طرف بڑھنے لگے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے کندھوں پہ جو چادر ہوتی تھی جس کو ہم اپنی زبان میں کالی کملی کہتے ہیں وہ اتاری، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے زمین پہ بچھا دیا اور زمین میں کہا کہ ماں ادھر آ کے بیٹھو۔ وہ عورت آ کے اس نے بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں نہیں حضور آپ کی اتنی عظمت والی چادر ہے، یہ آپ نے مٹی پہ ڈال دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لباس مبارک کو مٹی لگ رہی ہے، وہ چادر جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی یہ بھی کہہ دے کہ مٹی لگ گئی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا لباس گندا ہو گیا ہے، تو جو یہ کہہ دے کہ حضور کا لباس گندا ہو گیا وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ اب وہ چادر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مٹی پہ بچھا دی ہے، اور وہ آنے والی عورت یہ بھی نہیں کہتی نہیں نہیں یا رسول اللہ اپنی چادر آپ کے کندھوں پہ، یہ مقام بڑا عظیم ہے، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر کہہ کے اللہ نے اس چادر کو پکارا ہے، یا رسول اللہ آپ نہ بچھائیں، نہیں، وہ عورت آتی ہے اور نہ آؤ دیکھتی ہے نہ تو دیکھتی ہے، بغیر پوچھے اس چادر پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے۔ حضرت ابو طفیل کہتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، جب وہ چلی جاتی ہے حضور کچھ وقت ان کو عطا فرماتے ہیں، حضور محبتیں لیتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، وہ عورت چلی جاتی ہے، یا رسول اللہ یہ کون تھی؟ حضور نے فرمایا یہ میری وہ ماں تھی جس نے مجھے دودھ پلایا تھا، حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ ستیلی ماں تھی جنہوں نے صرف نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو 2 سال صرف دودھ پلایا تھا، ان کو یہ مقام عطا فرمایا، ان کے لیے اپنی کملی شریف بچھا دی۔ تو یہ دیکھیں مقام نبوت پہ ہو کے بھی والدین کا وہ مرتبہ وہ مقام ہے کہ بندہ نبوت والے مرتبے پہ بھی پہنچ جائے، وہاں جا کے بھی بندے کو یہ جو حقوق ہے والدین کے حسن سلوک کرنے والا معاملہ، اس سے بندہ بری ذمہ نہیں ہے، اور یہ نبیوں کی مثالیں قرآن اور حدیث کے اندر یہ موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا میں جنت میں اپنا ساتھی دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی اپنا ساتھی تو دکھا۔ اب وہ کلیم اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ فلاں محلے کے اندر چلے جاؤ، وہاں ایک کسائی ہے، وہ قصاب تمہارا جنت کا ساتھی ہے۔ بڑے حیران ہوئے، یا اللہ وہ ایک گوشت کاٹنے والا جنت کا میرا ساتھی ہے۔ آپ چلے گئے، جب اس جگہ پہ پہنچے تو وہ بوٹیاں بنا رہا تھا، گوشت کاٹ کر کے لوگوں کو بیچ رہا تھا، آپ کھڑے دیکھتے رہے۔ جب شام ہوئی تھوڑا سا گوشت بچ گیا، گوشت کا ٹکڑا اس نے تھیلے میں ڈالا، جانے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کے اس سے ملاقات کی، بڑے حسن و سلوک کے ساتھ وہ ملا، بڑے اخلاق کے ساتھ پیش آیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی دعوت دے دیا آپ میرے ساتھ چلیں، آپ بڑی دور سے آئے، میرے مہمان ہیں، کھانا کھانے بغیر نہیں جانے دینا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے متاثر اور حیران ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے گھر چلے گئے، اس نے خود کھانا بنایا، اس نے خود سارا اہتمام کیا۔ اس کی والدہ تھی جو بالکل اتنا بڑھاپا تھا اور اتنی کمزوری تھی کہ عمر کی اتنی زیادتی اور بڑھاپے اور کمزوری کی اتنی زیادتی کی وجہ سے بالکل چھوٹی سی ہو چکی تھی، صرف ڈھانچہ تھی، ایک ٹوکرے کے اندر ماں کو ڈالا ہوا ہے، پیچھے ہاتھ دے کے ماں کو بٹھاتا ہے، لقمے خود چبا کے ماں کے منہ کے اندر ڈالتا ہے، اور پھر رومال سے منہ صاف کرتا ہے، اور ماں بول بھی نہیں سکتی، یوں اشارہ کرتی ہے کہ بس میں نے کھا لیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کے
دور تھے، دور بیٹھے ہوئے تھے، اور بعد میں جب ماں کھانا کھا لیتی ہے تو لب ہلتے ہیں۔ اب ماں کچھ بولتے ہیں لیکن موسیٰ علیہ السلام نہیں سن سکتے وہ کیا بولتی ہے، اور اس کی بولی کی سمجھ بھی نہیں آتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آگے بڑھتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں عورت کے، عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آنکھیں کھول کے دیکھتی ہے اور ساتھ ہی فوت ہو جاتی ہے۔ اب وہ بندہ، وہ کسائی، اس کی آنکھوں میں آنسو بھی ہیں اور چہرے پہ خوشی بھی ہے، بڑا حیران ہے، رو بھی رہا ہے، ہنس بھی رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے متاثر ہوتے ہیں، یہ بڑا تعجب کی بات ہے، یہ بندہ روتا بھی ہے اور مسکراتا بھی ہے۔ کہا رو اسے لاؤں کہ ماں دنیا سے چلی گئی ہے، اور میری ماں رب سے یہ دعا کرتی تھی، اے اللہ اس وقت تک مجھے موت نہ دینا جب تک تیرے محبوب کے جلوے نہ دیکھ لوں، اپنے وقت کے نبی کی زیارت نہ کر لوں۔ تو آج تک تو مجھے پتا ہے، کیونکہ میں صبح شام ماں کے پاس ہوتا ہوں، میری ماں نے نبی کی زیارت نہیں کی۔ اب جو میری ماں دنیا سے چلی گئی ہے، آپ ہی اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ کہا ہاں میں اللہ کا نبی موسیٰ کلیم ہوں۔ کہا آپ نے مجھے بتایا نہیں آپ اللہ کے نبی ہیں، تو میں آپ کو اپنے ساتھ یوں ہی عام بندہ سمجھ کے لے آیا اور عام بندوں جیسا سلوک کر رہا ہوں، آپ اللہ کے نبی تھے، قدموں میں گر گیا۔ کہا معاف کر دیجیے۔ تو کہا یہ تیری ماں جب لب ہلاتی ہے کیا بولتی تھی؟ کہا کہ میری ماں شروع سے مجھے دعا دیتی ہے، جب سے میں ماں کی 70 سال سے خدمت کر رہا ہوں، میری ماں دعاتی ہے، اے اللہ اس کو موسیٰ کلیم کا ساتھی جنت میں بنا دے۔ کہا پھر تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری ماں کی دعا منظور کر لی ہے اور تجھے جنت کے اندر میرا ساتھی بنا دیا ہے، اور میں اپنا ساتھی دیکھنے کے لیے یہاں تک کا میں نے سفر کیا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں والدین کا مرتبہ مقام کہاں تک ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے احترام، عزت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کا ان کو ساتھی بنا دیتا ہے، نبیوں کے قدموں میں جنت میں جگہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو اگر کوئی خلوص دل سے والدین کی خدمت کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کے معاملات کو چلائے اور ان کو راضی رکھے، تو انشاءاللہ ضرور ہم بھی آخر الزمان نبی کے صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ جنت الفردوس کے اندر حضور کے قدموں میں جگہ پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب نبوت کے بعد ولایت کا مقام آتا ہے۔ اب ولایت کے مقام کے اندر دیکھ لیں، ولایت کے مقام کے اندر بھی کوئی بندہ بری الذمہ نہیں۔ جب نبی ہو کے حسن سلوک کر رہا ہے والدین کے ساتھ، تو اب ایک جو عام بندہ ولی ہے جس کا درجہ نبوت کے بعد آتا ہے، تو وہ بھی بری الذمہ نہیں ہے، وہ بھی حسن سلوک ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بالخصوص اس معاملے میں ایک اسلوب ملتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ تمہارے پاس ایک وقت آئے گا کہ یمن سے گروہ آئے گا، اس گروپ کے اندر ایک بندہ ہوگا جس کا نام اویس ہوگا، ہو سکے تو اس سے اپنے لیے دعا کروا لینا، میں تمہیں اس کی نشانیاں بھی بتا دیتا ہوں۔ حضور نے نام بھی بتا دیا حضرت عمر فاروق کو اور نشانیاں بھی بتا دی کہ اس طرح وہ بندہ برس کا مریض ہوگا، لیکن اس کا برس سارا ٹھیک ہو چکا ہوگا، لیکن تھوڑی سی جگہ جتنی ایک سکے کی جگہ ہوتی ہے، ایک درہم کی مقدار اس کے جسم پہ برس کا نشان باقی ہوگا۔ وہ والدہ کا بڑا خدمت گزار ہوگا، جب وہ آ جائے تیرے پاس تو اس سے اپنے لیے دعا کروا لینا۔ وہ ایسا بندہ ہوگا جس کام پہ بھی قسم اٹھا دے گا، اللہ اس کی قسم جھوٹی نہیں ہونے دے گا، اللہ اس کی قسم پوری فرما دے گا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عالم تھا، جب بھی آپ کو پتہ چلتا کہ یمن سے کوئی وفد آیا، پوچھتے کیا تمہارے اندر کوئی اویس ہے؟ عرصہ گزر گیا، ہر وفد سے، ہر آنے والے قافلے سے پوچھتے کیا تمہارے اندر اویس ہے؟ تو ایک دفعہ یمن سے قافلہ آیا ہوا، کہنے لگے ہاں میں اویس ہوں۔ کہا انت اویس ابن عامر، اویس بن عامر تم ہو؟ ہاں میں ہوں۔ تو کہا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ ہاں زندہ ہے۔ تو تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہو؟ کہا ہاں حسن سلوک کرتا ہوں، میری والدہ نبینہ ہے، میں اکیلا ہی ہوں، ان کی میں خدمت کرتا ہوں۔ تو کہا کیا تم برس کے بھی مریض رہے ہو؟ کہا ہاں میں برس کا مریض۔ کہا تمہارا برس اب ٹھیک ہو چکا ہے؟ ہاں ٹھیک ہو چکا ہے۔ وہ جو نشانیاں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے بتائی تھی اب وہ ساری پوری تھی، پہلے ہی پتہ تھا۔ اب جو حضور نے خبریں دی تھی، دوسرے لفظوں میں کہہ رہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غیب کی باتیں بتائی تھی، وہ سارے غیب جو بتائے تھے وہ بالکل سے سچے تھے۔ تو کہا تھوڑا سا نشانہ باقی ہے برس کا؟ کہا ہاں۔ کہا دکھاؤ۔ تو حضرت اویس نے اٹھا کے دکھایا کپڑا کہ یہ برس کا نشان ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے لیے دعا کر دو، اپنے لیے دعا کرائی اور پھر بتایا تمہاری شان یہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے بتایا تھا کہ تم اس سے دعا کروانا، جو دعا کرواؤ گے اللہ دعا پوری کر دے گا۔ اب یہ اتنا مرتبہ، یہ مقام ان کو کیسے ملا؟ والدین کی خدمت کر کے۔ اب حضرت اویس کرنی صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں۔ اب صحابی ہو کے تابعی سے دعا کروا رہے ہیں، اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ افضل کبھی مفضول سے بھی دعا کروا سکتا ہے۔
استاد صغیر سے بھی دعا کرا سکتا ہے، پیر مریض سے بھی دعا کروا سکتا ہے، بڑا بچے سے بھی دعا کروا سکتا ہے۔ ایک صحابی ہو گئے ہیں، ان کا درجہ حضرت ویسے کرنی سے کروڑوں درجے اوپر ہے۔ خلفائے راشدین بھی ہیں، خلیفہ دوم بھی ہیں، نبی کے گہرے رشتہ دار بھی ہیں، عشرہ مبشرہ صحابی بھی ہیں، اور صحابی ہو کے پھر اپنے سے نیچے والے درجے والے سے جو تابعی ہے اس سے دعا کروا رہے ہیں۔ ایک تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی کبھار ہمیں بھی چھوٹوں سے دعا کروا لینی چاہیے، اور پھر دوسرا یہ پتہ چلتا ہے کہ والدین کی جو خدمت کرتا ہے اللہ ان کو یہ مقام عطا فرما دیتا ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رہنے والوں نے بھی وہ اس مقام تک نہیں پہنچے ہوتے جہاں تک وہ بعد میں آنے والے پہنچ جاتے ہیں۔ ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں آپ کو۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ یمن گئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم صرف حضرت عمر کو نہیں اکثر اوقات یاد کرتے رہتے تھے۔ تو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے حضور یہ اپنے سینے کے بٹن کھول لیتے، یمن کی طرف منہ کر کے تو لمبی لمبی سانسیں لیتے، تو صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ یہ آپ ادھر کو منہ کر کے سانسیں لیتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ادھر سے مجھے رحمان کی خوشبو آتی ہے۔ رحمان کی خوشبو کیوں آتی ہے؟ ادھر اللہ کا ولی رہتا ہے، ایک میرا یار ہے جو میرے دیدار کے لیے تڑپتا رہتا ہے، میرا زمانہ بھی پایا ہے اور اس کے پاس وقت بھی ہے، اور وہ صحابی بننا چاہے تو بن بھی سکتا ہے، لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے ماں کو چھوڑ کے وہ بیچارہ نہیں آ سکتا، میرا دیدار نہیں کر سکتا، میرے دیدار کے لیے تڑپتا ہے۔ اور پھر حضور بھی اس کی محبت کے اندر کبھی کبھی سانسیں لیتے تھے۔ حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ تم میں سے کوئی جب کوئی یمن میں جائے اور اسے کہے کہ میری امت کے لیے دعا کرے۔ اب حضور صلی اللہ تعالی وسلم دیکھیں اپنا سلام بھی اس کو بھیج رہے ہیں اور امت کی بخشش کی دعا بھی اس سے کروانا چاہتے ہیں۔ جو بندہ والدین کی خدمت کرتا ہے حضور اس کو پیغام دے رہے ہیں کہ اسے کیا میری امت کے لیے بخشش کی دعا کر دے۔ اب پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا چکر اتفاق سے لگ گیا یمن کی طرف۔ حضرت مولا مشکل کشا تھے، ایک صحابی ساتھ تھے، چلے گئے۔ انہوں نے کہا یار آئے تو ہیں کام، وہ اویس کا گھر بھی نہ ڈھونڈ لیں حضور جس کو اکثر یاد کرتے رہتے ہیں، چلو حضور کا سلام بھی دے دیتے ہیں، اس سے دعا بھی کروا دیتے ہیں۔ پوچھتے پچھاتے اس محلے کے اندر پہنچ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون؟ کہا مدینے سے آئے ہیں، مہمان ہے، دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا، کیا تم اویس ہو؟ ہاں میں اویس ہوں۔ کہا بتاؤ کیسے آئے ہو؟ کہا ہمارے حضور نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ بڑا خوش ہوئے، وہ تو کھل اٹھے، کہا میرے نبی نے مجھے سلام بھیجا ہے۔ اچھا کس طرح سلام بھیجا ہے؟ میرے حضور نے جب سلام بھیجا تو لب کس طرح ہلے تھے، کیونکہ محبت بڑی تھی، تڑپتے تھے۔ صحابی نہیں بن سکے پوری زندگی، افضل التابعین ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا دور پانے کے باوجود حضور کی زیارت نہیں کر سکے ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ ماں نبینہ تھی تو حاجت قضائے حاجت انہوں نے کرانی ہوتی تھی، لیکن ماں کو چھوڑ کے جا نہیں سکتے تھے، سفر دور نہیں تھا۔ تو کہنے لگے کہ تم نے میرے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھا ہے، بتاؤ میرے حضور کس طرح تھے، کس طرح کے لگتے تھے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ تمہیں حضور سے اتنا پیار ہے؟ کہا ہاں بڑا پیار ہے۔ کہا اتنا پیار ہے تو پھر تم حضور کو دیکھ کیوں نہیں آتے؟ یہ تو مدینہ رہا، یمن سے مدینہ کون سا دور ہے؟ وہ جو سہیب ہے وہ روم سے آ گیا ہے، بلال حبش سے آ گیا ہے، سلیمان فارس سے آ گیا ہے، اور تم یہاں یمن میں بیٹھ کے مدینے نہیں جا سکتے۔ وہ ایک جس طرح بندہ باتوں باتوں کے اندر ایک تانا دیتا ہے، جب مولا علی نے یہ کہا کہ اگر تمہیں اتنا پیار ہے تو تم خود حضور کو کیوں نہیں دیکھ آتے؟ تو حضرت علی کو وہ کہنے لگے حضرت ویس تم نے ہمارے حضور کو دیکھا ہے؟ کہا ہاں ہاں ہم تو صبح شام ہی ادھر ہوتے ہیں، ہم تو اسی ڈیرے پہ ہوتے ہیں، ہمارے تو چکر ہی صبح شام وہاں لگتے ہیں، ہم نے نہیں دیکھا تو پھر کس نے دیکھا ہے؟ کہا اچھا تم نے دیکھا ہے، پھر مجھے یہ بتاؤ کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے یہ جو ابرو مبارک تھے یہ کیسے تھے؟ حضرت علی نے دیکھا تو تھا، صبح شام ہوتے تو وہاں تھے، کبھی یہ حضور کے گھر کبھی حضور علی کے گھر، دیکھا تو تھا لیکن اتنی باریکی سے نہیں دیکھا تھا۔ حضور کے چہرے پہ نظر ہی کہاں جمتی تھی؟ کسی کی طاقت اور مجال ہی کیا تھی کہ وہ آنکھیں جما کے حضور کو دیکھ سکے؟ اتنی باریکی کے ساتھ تو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ کہا مجھے بتاؤ حضور کے ابرو کیسے تھے؟ حضرت مولا علی نہیں بتا سکے حضور کے ابرو کیسے تھے۔ کہا سنو تم نے دیکھا ہے پھر بھی نہیں بتا سکے، میں بن دیکھا تمہیں بتاتا ہوں کہ حضور کے ابرو کیسے تھے۔ حیران ہو گئے، کہا تم بتاؤ کیسے تھے؟ کہا سنو اگر کوئی حضور کو دور سے دیکھتا تھا تو یوں لگتا تھا جس طرح حضور کے ابرو جڑے ہوئے ہیں، یہ جو آنکھوں کے اوپر یہ جو بال ہیں یہ جڑے ہوئے ہیں، اور اگر کوئی قریب جا کے دیکھتا تھا تو اس کو یوں لگتا تھا کہ حضور کے ابرو کھلے ہوئے ہیں۔ وہ حضرت مولا علی کو بڑا تعجب ہوا، کہا اب بھی جا کے جب جاؤں گا مدینہ سب سے پہلے یہی ٹیسٹ کروں گا۔ تو جب مولا علی نے دور سے دیکھا تو حضور کے ابرو جڑے ہوئے نظر آ رہے تھے، تو جب قریب قدموں پہ پہنچے تو حضور کے ابرو کھلے ہوئے تھے۔ بڑے حیران ہو گئے کہ یار وہ مقام
حضور نے ہم دیکھنے والوں کو بھی نہیں بخشا، جو بن دیکھے ان کو عطا فرما دیا ہے۔ تو دیکھنے والے بھی وہاں تک نہیں پہنچے، ماں کی خدمت کرنے والا جو بن دیکھے حضور کو، ماں کی خدمت کرنے والا وہاں تک پہنچ گیا ہے۔ تو یہ مرتبہ اور یہ مقام ہے کہ والدین کی خدمت کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم اللہ تعالیٰ وہ مقام مرتبہ عطا فرماتا ہے، اتنا قرب اور اتنی نزدیکیاں ملتی ہیں اگر بندہ کوئی سچے دل سے والدین کی خدمت کرے۔ تو بندے کو والدین کی خدمت سے کبھی بری و ذمہ نہیں ہونا چاہیے، اور کبھی بندے کو یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نے والدین کے حقوق سارے ادا کر دیے، میں نے بڑی خدمت کر دی ہے۔ خدمت کر کے یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک صحابی تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی والدہ کو حج کروایا اور ایسے راستے سے کروایا، اتنا گرم راستہ تھا، اتنی کڑکتی دھوپ تھی، ماں کو کندھے پہ بٹھایا اور ننگے پاؤں میں لے کے چلا ہوں، اور 6 میل تک میں نے وہ راستہ طے کیا ہے۔ اگر گوشت کا کچا ٹکڑا اس راستے پہ ڈال دیا جاتا، اتنے گرم پتھر تھے جن پتھروں سے لے کے میں ماں کو چلا ہوں، کندھوں پہ بٹھا کے حج کروایا ہے، اگر کچا ٹکڑا گوشت کا ڈال دیا جاتا تو وہ کچا ٹکڑا بھی بھون کے کباب بن جاتا۔ اتنا گرم وہ راستہ تھا، اس راستے پہ 6 میل ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے میں چلا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ اب اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر، یہ جو حدیث لکھی ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ تو کہتا ہے کہ میں نے حق ادا کر دیا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر جو تو نے سانسیں لی تھی اور تیری ماں نے تکلیف اٹھائی تھی، تو نے ابھی ماں کی ایک سانس کا، ایک تکلیف کا بھی بدلہ ادا نہیں کیا۔ تو اب اندازہ کریں کہ بندہ پوری زندگی خدمت کرتا رہے، اس نے ننگے پاؤں صحابی نے حج کروایا تو ایک حق ادا نہیں ہو سکا، تو ہم کس طرح بری ذمہ ہو سکتے ہیں کہ میں نے والدین کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو نہ یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ والدین کا حق بندہ ادا کر ہی نہیں سکتا۔ تو جتنی خدمت کی جائے ان کی کم ہے، اور خدمت کے اندر بالخصوص لحاظ رکھنا چاہیے کہ ان کی ضیافت کا خیال رکھا جائے کہ اس وقت ماں کے دل کے اندر کیا چل رہا ہے، ان کی نظر کیا کہتی ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ پوری زندگی ماں کے ساتھ بیٹھ کے، اپنی ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھ کے کبھی کھانا نہیں کھایا۔ ماں کی یہ تمنا تھی، حسن و حسین نواسہ رسول ہے، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، حضرت ماں کی تمنا تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ میرے ساتھ بیٹھ کے میرا بیٹا کھانا کھائے۔ تو ایک دن پوچھ لیا کہ بیٹا تو میرے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتا؟ اب حضرت امام حسن نے جو جواب دیا وہ دل کی تختیوں پہ لکھنے والا ہے۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں، ماں میری بھی بڑی خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ ایک ہی برتن کے اندر کھانا کھاؤں، میرا دل کرتا ہے وہ لقمے آپ کے ساتھ لگاؤں، لیکن ماں میں کھاتا اس لیے نہیں ہوں کہ آپ بھی کھانا کھا رہی ہوں اور میں بھی کھانا کھا رہا ہوں، اور کسی لقمے پہ آپ کی نظر پڑ چکی ہو، وہ چاہتی ہو آپ کی نظر، آپ کا دل کے لقمہ میں اٹھاؤں، اور غلطی سے وہ لقمہ ماں میں پہلے اٹھا لوں اور کہیں میں بے ادبوں میں شمار نہ ہو۔ جس لقمے پہ ماں تیری نظر پڑ چکی ہو وہ لقمہ کہیں میں نہ اٹھا لوں، اس لیے میں کھانا ہی نہیں آپ کے ساتھ کھاتا۔ اب یہ دیکھیں، یہ بھی ماں کی ضیافت کا خیال ہے۔ صحابہ کا یہ انداز بے شمار ملتے ہیں، اب ان کی سیرت پڑھیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، آپ کے دور کے اندر کھجور بہت مہنگی ہو چکی ہے، کھجور کا جو پھل ہے یہ کھجوریں بہت مہنگی، اور جو کھجور کا درخت ہے یہ بھی بکتا تھا، کھجور بھی بکتی تھی، کھجور کے درخت بھی بکتے تھے۔ اس دور کے اندر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جو کھجور کا درخت تھا 1000 درہم کا ایک بکتا تھا، یعنی اتنی مہنگائی تھی، اتنا عروج پہ تھا وہ کاروبار کھجور کے درخت کا، اور اتنا مہنگا وہ ہو چکا تھا۔ اس دور کے اندر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے کھجور کا درخت کاٹ دیا۔ صحابہ نے اکٹھے ہو کے ان کو کہا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے، اتنی مہنگائی اور تم نے کھجور کا درخت کاٹا ہے۔ وہ اصل کھجور کے درخت کے اندر ایک چربی کی طرح کی ایک چیز ہوتی ہے جس کو شحم کہا جاتا ہے عربی کے اندر، وہ بڑی لذیذ ہوتی ہے۔ تو وہ حضرت اسامہ نے کہا کہ میری ماں بڑا پسند کرتی ہے شحم کو، یعنی میری ماں کا دل کرتا ہے یہ چیز کھانے کو، تو اس لیے میں نے درخت کہا اتنا تم نے نقصان کر دیا ہے۔ اس نے کہا کہ میری ماں کا کسی چیز کو دل کرتا ہو اور پھر وہ میرے پورا کرنے کی میں قدرت بھی رکھتا ہوں، اور پھر وہ پورا کرنے کے لیے مجھے چاہے دنیا کا جتنا بڑا نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے میں نقصان برداشت کر لوں گا، لیکن اپنی ماں کی جو خواہش ہے وہ ضرور پوری کروں گا۔ اب وہ شہم کاٹ کے 1000 درہم کا کھجور کا درخت ہو گیا ہے، درخت کاٹ کے وہ شہم لا کے اسامہ ماں کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اب ماں سے پوچھ رہا نہیں ماں تو نے یہ کھانا ہے کہ نہیں کھانا۔ اب بندے کو پتہ ہوتا ہے، بچپنا سارا ماں کی گود میں گزرا ہوتا ہے کہ میری ماں یہ چاہتی ہے، میرا باپ یہ چاہتا ہے۔ اس وقت
ان کا یہ دل کرتا ہے، اس وقت ان کی نظر یہ مانگ رہی ہے، تو بندہ بن مانگے اور ان کے بن سوال کیے بندہ ان کے دل کی، ان کے ذہن کی، ان کے خیال کی ضیافت کر دے، یہ بہت بڑی خدمت ہے۔ بندے کو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے، نہ کہ ماں باپ سوال کرے۔ اب جو دور آ گیا ہے وہ تو دور ہی بہت برا چل رہا ہے، ماں باپ کو مانگنے سے بھی نہیں اولاد دیتی، اب ماں باپ سے چھپ چھپ کے کھاتی ہے، بیوی کے لیے اندر کے کمرے میں لے جاتی ہے اور ماں باپ علیحدہ دیکھتے رہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دنیا کے اندر ایک دور آئے گا کہ جب لوگ ذلیل ہوں گے۔ وہ کون سا دور ہوگا؟ جب لوگ ذلیل اور رسوا ہوں گے، ان کی روزی میں برکت نہیں ہوگی اور ان کی پریشانیاں بڑھ رہی ہوں گی۔ وہ دور یہ ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نشانی بتائی تھی کہ بندہ اپنی بیوی کی تو اطاعت کرے گا لیکن ماں باپ کی نافرمانی کرے گا۔ فرمایا ایک دور آئے گا، اس وقت بندہ دوست کو تو قریب کرے گا لیکن اپنے ماں باپ کو دور کر دے گا۔ آج دور نہیں ہے، دو پتلون والے پینٹ شرٹ والے دوست آ جائیں تو باپ کو کہتا ہے ابا جی پرلے کمرے چلے جاؤ، میرے یار آئے نہیں، باپ کو دور بھیج دیتا ہے اور بندہ دوستوں کو قریب کر رہا ہے۔ تو ایک وقت آئے گا ماں باپ کو بندہ دور کرے گا، دوستوں کو قریب کرے گا، تو پھر بندہ کیا ہوگا؟ ذلیل و رسوا ہوگا، بندہ پریشانیوں کا شکار ہوگا۔ تو آج وہ وقت ہم بھگت بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، اب وہ دور چل بھی رہا ہے۔ تو والدین کی خدمت سے بندے کو بڑی ذمہ نہیں ہونا چاہیے، کام چھوٹا سا ہے، محنت تھوڑی ہے لیکن اجر و ثواب اللہ نے بڑا رکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک شخص آ گیا جو کافی ضعیف تھا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میرا بڑا شوق ہے کہ میں جہاد کروں، لیکن یا رسول اللہ آپ دیکھتے ہیں میری حالت میں کمزور اتنا ہوں، جہاد کر نہیں سکتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ کہا والد تو زندہ نہیں، والدہ زندہ ہے۔ کہا پھر جا کے ان کی خدمت کر، تو ان کی صدقے دل سے جب تو خدمت کرے گا اللہ تعالیٰ تجھے حج کا بھی، عمرے کا بھی اور جہاد کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اب وہ بندہ جہاد کرنے کا شوق رکھتا ہے لیکن جہاد پہ جا نہیں سکتا، لیکن صرف ماں کی خدمت کر رہا ہے گھر کے اندر رہ کے۔ اب وہ نہ پاسپورٹ خریدا ہے، نہ ویزا لگوایا ہے، نہ ٹکٹ خریدی ہے، نہ وہاں کی مشقتیں اٹھائی ہیں، صرف والدین کی جو حاجت ہے صرف وہ پوری کر دی ہے۔ اللہ نے اسلام کے اس کو جتنے مجاہدے ہیں سارے نواز دیے ہیں، اللہ نے جہاد کا بھی ثواب دے دیا ہے، گھر بیٹھے عمرے کا بھی ثواب دے دیا ہے، اور گھر بیٹھے اللہ نے حج بھی کروا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ پھر بندے کو یہ بھی چاہیے کہ والدین جس طرح کے بھی ہوں ان سے دعائیں لیں، ان سے دعائیں کروائے۔ والدین زندہ ہو تب بھی، زندہ نہ ہو تب بھی، مرنے کے بعد بھی ان کے حقوق ختم نہیں ہوتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے جانے کے بعد بھی 4 حقوق گنوائے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام علیہا، ایک حق یہ کہ جب والدین بندے کے چلے جائیں تو پہلا حق یہ کہ ان کی نماز پڑھے، والاستغفار لہما، اور دوسرا حق یہ ہے کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ تو اب یہ دیکھیں جو بندہ کہتا ہے کہ نہیں دعاؤں کی ضرورت نہیں، جو مر گیا بس وہ اپنے اعمال خود بھگتے گا، اس کے اعمال ہی ساتھ جائیں گے، پیچھے دعائیں نہیں جاتی۔ اب اگر صرف یہی معاملہ ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علیحدہ علیحدہ نہ فرماتے۔ اور جو بندے یہ کہتے ہیں کہ صرف الصلاۃ نماز جنازہ ہی دعا ہے، علیحدہ دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اب حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث دیکھیں، حضور فرماتے ہیں الصلاۃ علیہا، نماز پڑھے، والاستغفار لہما، علیحدہ فرمایا، اور دعائے مغفرت علیحدہ کرے۔ حضور بتا رہے والصلاۃ علیہا، نماز پڑھو، پھر والاستغفار علیحدہ فرمایا، ان کے لیے دعا بھی علیحدہ کرو۔ یہ مرنے کے بعد ان کا حق ہے، جب وہ چلے جائیں پھر دعا نہیں چھوڑنی، جب زندہ ہے تب بھی کرنی ہے دعا، جب فوت ہو گئے پھر تو زیادہ کرنی ہے۔ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو اپنے والدین کے لیے دعا جاری رکھے اللہ اس کے رزق کے اندر کبھی نہیں آنے دیتا۔ والدین مر جائیں تب بھی، والدین زندہ ہوں تب بھی، بندہ دعا مانگتا رہے، اللہ اس کی عمر بھی زیادہ کرتا ہے، اس کا رزق بھی زیادہ کر دیتا ہے۔ تو والدین کے لیے، اور تیسرا حق بتایا کہ بر الاستقاء، اس کے جو جاننے والے تھے قریبی، یعنی ماں تھی تو سہیلیاں، باپ تھا تو اس کے دوست، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کے ساتھ پھر ربط اور تعلق چھوڑ نہ دے، ان کے ساتھ گاہے بگاہے جس طرح والد ملتا تھا، والدہ جس طرح خالہ ہے اس کی یا کوئی قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہے، ان کے ساتھ میل ملاپ رکھے، ان کے ساتھ تعلقات رکھے، ختم نہ کر دے۔ اور چوتھا انجاز الوعدی، حضور نے فرمایا جب والدین چلے جائیں تو پھر چوتھا حق یہ ہے کہ ان کے وعدوں کو پورا کرے۔ انہوں نے مسجد کے ساتھ، مدرسے کے ساتھ، کسی بیوہ کے ساتھ، یتیم کے ساتھ کوئی وعدہ کیا تھا، کسی نیک کام کو جاری رکھا ہوا تھا، کہیں وہ پیسے دیتے تھے، کسی کی مدد کرتے تھے، کسی کی خدمت کرتے تھے، پھر ان کے جانے کے بعد وہ جو کنواں ہے وہ بند نہ ہو جائے، اولاد یہ نہ سمجھے کہ نہیں میرا گھاٹا پہ جائے گا، تو یہ بے وقوفی ہے۔ کنویں سے پانی نکالو کم نہیں ہوتا، جتنا نکالو اتنا اور آ جاتا ہے۔
تو انجاز الوعدی، ان کے وعدے کو، ان کی نیکی کو پھر برقرار رکھے، ان کو پورا کرتا رہے۔ تو یہ والدین کے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے حقوق بتائے ہیں۔ تو والدین کے لیے بندہ دعا بھی کرتا رہے، تو ان کے حقوق بھی ادا کرتا رہے، اور بالخصوص ان کی نافرمانی سے، ان کی گستاخی سے بچے۔ کوئی ولایت کے مقام پہ ہو، کوئی صحابی کے مرتبے پہ ہو، جب والدین کی بے ادبی کرے، ان کو ناراض کرے، کہ جتنے بھی گناہ ہیں ان کی سزا اللہ قیامت میں دے گا، چاہے تو بخش دے چاہے تو سزا دے، جتنے بھی گناہ ہیں ان کی سزا قیامت میں ملے گی۔ لیکن جو والدین کے دل دکھانے والا، نافرمانی کرنے والا گناہ ہے، جب تک وہ سزا نہیں بھگت لے گا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ یہ بندے کو دنیا ہاتھوں ہاتھ اس کی سزا، اس کا بدلہ بندے کو ملے گا جو اس نے والدین کو ستایا ہے، اس کو ناراض کیا ہے یا ان کے حق تلفی کی ہے۔ تو بندے کو کسی صورت میں بھی کمی نہیں آنے دینی چاہیے۔ ولایت کے اندر آپ دیکھیں تو بے شمار مثالیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو یہ حدیث سنا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جریج نامی ایک شخص تھا بنی اسرائیل کے اندر، بڑا ولی تھا اور بہت بڑا عبادت گزار تھا۔ وہ جریج نامی شخص اتنا بڑا عبادت گزار تھا، اس نے کبھی نامحرم کو نہیں دیکھا تھا، غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کے نہیں کبھی دیکھا تھا۔ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہا تھا، ماں نے کہا، یہ بخاری کی حدیث ہے، ماں نے کہا، بلایا، آواز ماری لیکن بولے، نماز پڑھ رہا تھا۔ وہ کہتا کہ اب میں نماز پوری کروں کہ ماں کا جواب دوں؟ تو نماز پڑھ کے جب فارغ ہو کے گیا، ماں نے کہا جا اللہ تعالیٰ کسی کے بدکارہ کا منہ دکھائے، میں کب سے بلا رہی ہوں تو آ ہی نہیں رہا۔ بس ماں کے منہ سے یہ جملے نکل گئے۔ علماء کرام فرماتے ہیں ماں کو چاہیے اولاد کو کبھی نہ کوسے، کیونکہ کبھی کبھی مقام قبولیت ہوتا ہے، اور ماں باپ کی تو وہ دعا ہے جو اللہ رد ہی نہیں فرماتا۔ اور باپ کی دعا کے متعلق تو حضور نے خود فرمایا ہے، باپ کی دعا اولاد کے حق میں اس طرح قبول ہے جس طرح نبی کی دعا امتی کے حق میں قبول ہے۔ تو ماں باپ کو بالخصوص بد دعا نہیں دینی چاہیے، اور وہ اس نے بد دعا دے دی اور مقام قبولیت تھا۔ اب وہ اتنا پائے کا ولی تھا، پورے عالم کے اندر ان کا ڈنکا بجتا تھا، بنی اسرائیل کا بہت بڑا عبادت گزار تھا۔ اب ہوا کیا، اپنے گرجے کے اندر محو عبادت تھا، شور مچ گیا کہ بدکارہ کے ساتھ جس نے منہ کالا کیا ہے۔ اب وہ بڑا حیران ہوا کہ میں نے تو آج تک کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں نظر اٹھا کے، اور یہ میرے اوپر بدکاری کا الزام لگا رہے ہیں۔ اور اس عورت نے بچہ بھی جنم دیا، وہ جو بچہ پیدا ہوا اس نے کہا کہ یہ جریج کا ہے، وہ فلاں گرجے کے اندر جو عبادت گزار ہے اس کا ہے۔ اب لایا گیا، اب سامنا ہوا، تو اب جب وہ سامنے آئے، بدکارہ عورت کا منہ دیکھ لیا، اب ماں کی جو بد دعا تھی وہ پوری ہو گئی کہ بدکارہ کا اللہ تجھے منہ دکھائے، دیکھ لیا۔ اب الزام دور کرنا تھا، اب پائے کا ولی تھا۔ اب حضور کیا فرماتے ہیں، بخاری کے اندر آتا ہے، اس نے وضو کیا، نماز پڑھی، وہ گود کے اندر، اس بدکارہ عورت کے گود کے اندر جو بچہ تھا، اس بچے کو کہا کہ وہ بچے بول، سچ بتا اصل معاملہ کیا ہے۔ اس بچے نے گواہی دی، میں چرواہے کا ہوں، اس جریج نامی شخص کا میں بچہ نہیں ہوں، یعنی حق میں گواہی دے دی۔ اب وہ بری ذمہ ہو گیا۔ اب لوگوں نے توبہ طیب کی، معافی مانگی کہ ہم نے اللہ کے ولی پہ ایک الزام لگا دیا ہے، وہ جو ان کا گرجا ڈھایا تھا، لوگ کہنے لگے ہم اب آپ کا گرجا سونے کا بنائیں گے۔ اس نے کہا نہیں نہیں، سونے کا نہ بناؤ، جس طرح مٹی کا پہلے بنا ہوا تھا بس اس طرح کا مجھے بنا دو۔ تو اب مقام ولایت پہ تھا، لیکن تھوڑی کوتاہی ہوئی، تو مقام ولایت پہ پہنچنے والے کو بھی ماں کی کوتاہی کرنے کی وجہ سے کبھی کبھی نقصان اٹھانا پڑ جاتا ہے۔ اگرچہ بعد میں بری ذمہ ہو گئے اور لوگ ترلے منت اور توبہ پہ آ گئے اور معافی مانگ رہے، شرمندہ بھی ہیں، اور اس کا گرجا سونے کا بنانے کے لیے بھی تیار ہے۔ تو لیکن اب اسی طرح صحابہ کے اندر ملتا ہے، بڑا صوفی ہے، روزے بھی ہیں، نماز بھی ہے، نبی کا صحابی بھی ہے، لیکن کلمہ زبان پہ جاری نہیں ہوتا۔ صحابہ اکٹھے ہو کے حضور کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ فلانا بندہ ہے محلے کے اندر، وہ کلمہ شہادت زبان پہ جاری نہیں ہو رہا، ہم بار بار تلقین بھی کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لے جاتے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جب تشریف لے جاتے ہیں، کلمہ پڑھاتے ہیں، تو پھر بھی زبان پہ جاری نہیں ہوتا، ہو سامنے نبی اور نبی بلوائیں اور پھر کلمہ نہ نکلے، بڑی حیرت کی بات ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہیں یہ بے نمازی تو نہیں یا رسول اللہ، نماز کبھی نہیں چھوڑی، یہ روزے دار بھی ہے، یہ زکوٰۃ بھی پوری ادا کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا معاملہ کیا ہے، کہ اس کے والدین زندہ ہیں؟ یا رسول اللہ باپ فوت ہو گیا، والدہ زندہ ہے۔ بلایا، بڑی ماں تھی، ایک آنکھ سے نظر آتا تھا، تو آہستہ آہستہ چلتی ہوئی لاٹھی کے سہارے حضور کے پاس آئی۔ حضور نے فرمایا تو اس سے راضی ہے؟ ماں نے کہا نہیں میں نہیں اس سے راضی، میں اس سے ناراض ہوں، اس وقت بھی ناراض ہوں اور ہمیشہ ناراض رہوں گی۔ کہا معاملہ کیا ہے؟ کہا کہ بیوی کو ترجیح دیتا ہے اور مجھے اگنور کر دیتا ہے، یعنی جب معاملہ آ جائے دونوں کا، پھر مقابلہ ہو بیوی کا اور ماں کا، پھر فیصلہ بیوی کے حق میں کر دیتا ہے، تو بیوی کو ترجیح دیتا ہے معاملات کے اندر، اور اس کے حق میں بولتا ہے اور میری نافرمانی کرتا ہے۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو معاف کر دے، پھر اب اس کا آخری وقت آیا، کہا میں نہیں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ حضور نے فرمایا کہ پھر یہ معاف نہیں کرتی، تم لکڑیاں جمع کرو۔ اب یہ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے 12 مرتبہ علماء سنی ہے، لکڑیاں جمع ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جلاؤ۔ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ کیا کرو گے؟ حضور نے فرمایا آگ لگا کے اس کو ڈالوں گا۔ یا رسول اللہ اس کو کیوں ڈالو گے؟ فرمایا کہ اگر تو آج معاف نہیں کرے گی تو پھر کل جہنم کی آگ میں جلے گا، تو پھر وہاں کی آگ سے بچانے کے لیے میں اس کو آج یہیں پہ جلا دیتا ہوں۔ تو وہ عورت کرنے لگی نہیں نہیں یا رسول اللہ، میں نے 2 سال اس کو جو دودھ پلایا ہے اس لیے تو نہیں پلایا کہ اس کو آگ کے اندر جلواؤں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تو میں نے اس کو 9 ماہ پیٹ کے اندر نہیں رکھا کہ اس کو میں 9 ماہ پیٹ کے اندر پیدا کروں اس لیے کہ یہ آگ میں جلے۔ نہیں یا رسول اللہ میں نہیں یہ چاہتی آگ میں جلے، یا رسول اللہ آپ نہ کریں، میں اس کو معاف کرتی ہوں۔ ادھر معاف کرتی ہے، ادھر زبان بولنے لگ جاتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، ادھر زبان سے کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ وہ ہے بھی صوفی، نمازیں بھی پوری پڑھتا ہے، وہ روزے بھی سارے رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اور ہے بھی نبی کا صحابی، اور کلمہ بھی حضور پڑھوا رہے ہیں، اور پھر بھی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ تو جب وہ اتنے بڑے مقام پہ پہنچ کے والدین کی مقام میں کوئی کوتاہی ہو جائے، ادنا سی بے ادبی ہو جائے، تو ادھر گرفت ہو جاتی ہے، اور میں اور تم پھر کس شمار میں ہیں، اب اندازہ کریں۔ تو اس لیے جن کے والدین زندہ ہیں ان کو چاہیے کہ اگر تو کوئی غلطی کمی پیشی کوتاہی کی ہے وہ معافی مانگ کے اب وقت ہے ان کو راضی کر کے منا لیں۔ اور جن کے والدین چلے گئے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ والدین دنیا سے ناراض گئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے اور اس کے والدین اس حالت میں گئے ہوں کہ اس کے والدین ناراض تھے، تو وہ اتنی دعا کرے پھر یہ مقام اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اللہ دعا کے صدقے والدین کو اس کے ساتھ راضی کر دیتا ہے۔ وہ بخشش کی دعا اتنی کرتا ہے، ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور والدین پھر اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ تو اگر تو کوئی سمجھتا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوگی، افسوس اپنے اندر اس نے پال رکھا ہے کہ والدین چلے گئے ہیں اور میں ناراض تھی میری والدہ میرے والد مجھ سے، تو اب ان کے لیے دعا کرے، ان کی قبر کی زیارت کرے، ان کو زیادہ سے زیادہ احسان ثواب کرے۔ یہ ایک طریقہ ہے ان کے ساتھ راضی قیامت والے دن ہونے کا۔ اور جن کے والدین زندہ ہیں اب ان کے پاس وقت ہے، وہ راضی رکھیں، ہر طرح کے ان کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جن کے بزرگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، فردوس اعلیٰ کے اندر ان کو مقام عطا فرمائے، قبروں سے ان کا فیضان اولاد کے اوپر جاری و ساری فرمائے۔ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کا سایہ تا دیر قائم فرمائے۔